بلوچستان ہمارے ملک کا سب سے اہم ترین پارٹ ہے۔ بلوچستان ایک تو رقبے کے لحاظ سے بھی تینوں صوبوں کے برابر ہے، اور اس کی جو ڈیموگرافی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ جغرافی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس وقت سینٹرل ایشیا کا سب سے اہم ترین راستہ ہے گوادر تک، اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں ہمارا ایران جو ہے وہ بھی تیل کے ذخائر کا بڑا ملک ہے، ساتھ ہمارے وہاں یہ اسٹیٹس ہیں جنہیں شیخڈمز کہتے ہیں، دبئی، ابوظہبی، یہ بھی اس وقت کاروبار کے لحاظ سے بھی دنیا کے سطح پہ ابھر چکی ہیں، اور ان سارے حالات کے اندر بلوچستان کی اہمیت اس وقت شاید دنیا میں پہلے نمبر پہ ہو، جہاں سونا ہے، تانبا ہے، گیس ہے، دنیا کی بہت بڑی بڑی ذخائر وہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان کی جنگ لڑو گے، پاکستان کی جنگ لڑیں گے، پاکستان 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 پاکستان، پھر کہوں گا بلوچستان بلوچستان، پشتون اتحاد، بلوچ اتحاد، پاکستان۔ بلوچستان ہے، تحریک انصاف نے اس کو اولویت دی ہے، امپورٹنس دی ہے تمام ایشوز پر، کیونکہ وہاں پر یہ ساری اہمیت کی وجہ سے وہاں مشکلات بھی بہت پیدا کی جا رہی ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے، اور وہاں پہ سیکٹرزم کے حوالے سے اور بڑے حوالوں سے اس کو مکمل طور پر وسائل جتنے ترقیاتی چاہیے وہ وہاں نہیں مل رہے۔ ان تمام اہمیت کے باوجود وہاں غریبی سب سے زیادہ ہے، لوگوں کے معاشی حالات بہت خراب ہیں، تو نیچرل بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پیدا ہوئی، تو اس کو اصل میں جو وفاق ہے اس نے اس کو مسلسل 60 سال سے نظر انداز کیا ہوا ہے، بلکہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے بجائے 60 سال سے وہاں فوجی ایکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ اگرچہ وہاں کے تمام لوگ پاکستان کے ساتھ مل کے رہنا بھی چاہتے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پہ ایک ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس میں انڈیا کا بھی شاید پورشن ہو، لیکن سب سے زیادہ خرابی ہم نے خود پیدا کر رکھی ہے کہ وہاں ہم ان لوگوں کو حکومت سازی کا حق بھی نہیں دیتے، ان کی جو ریئل لیڈرشپ ہے اس کو ایمرج نہیں کرنے دیتے۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے تحریک انصاف نے بلوچستان کے لیے ایک خاص پالیسی اپنائی ہے۔ اس کا مین جو ہے وہ تو فیچرز یہ ہیں کہ ہم جو حکومت ان کی صوبائی ہے وہ وہاں کی ریئل لیڈرشپ وہاں سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور جو موجود ہے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ جب اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ان کے پاس آ جائے گا اور وسائل جو ان کے اس وقت، بلکہ پاکستان میں کچھ یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وسائل دیے بھی گئے ان کو بے پناہ دیے گئے ہیں، وہ وہاں کا
جو MP ہے MNA یا وہاں کی گورنمنٹ ہوتی ہے سو کال، وہ ان تمام وسائل کا ضیاع کر رہے ہیں، ان تک پہنچ بھی نہیں رہے. تو ان تمام صورتحالات میں ہم ان کی لیڈرشپ کو آگے لائیں گے اور وہی فیصلے اپنے کریں گے، اور ہم ان کو دنیا کے نقشے پر ایک بہت پراسپرس صوبے کے طور پر، پاکستان کے طاقتور حصے کے طور پر لے آنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کا اہم ترین حصہ ہے. بلوچستان کو بالکل اب تک بھی نظر انداز اسی طریقے سے کیا ہوا ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آج ابھی جو ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوتی ہے، گورنر اسلام آباد میں، وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں، کوئی وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بلوچستان کے چلانے کی ذمہ داری انڈائریکٹلی فوج نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے. اب وہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے ان لوگوں کی، وہ فوج کے ذریعے سے کمیونیکیشن کبھی ہو بھی نہیں سکتی. تو جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے تو وہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے جو سب سے پہلے کی حکومتیں کرتی تھی، فوجی یا سول. بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہاں بہت زیادہ جنگیں ہوئی تھیں، ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی، اور پھر جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے وہاں یہ ایشو زیادہ شدت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو ان کا خیال تھا کہ وہ چینجز لائیں گے، اس سے اقتدار کے حصے کے اندر حصے دار ضرور ہیں. بلوچستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا کوئی ایک بھی آج تک کوئی سامنے پہلو نہیں آیا. حتیٰ کہ پرویز مشرف نے بلوچستان کی ترقی کی بات کی، لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ اگر وہاں کی لیڈرشپ کو آپ قتل کرنا شروع کر دیں، اکبر بگٹی کو قتل کریں، لوگوں کو دبا کے اسی کے پاس رکھنا چاہیں، جس خطے میں اتنی دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس خطے میں آپ بھی ان کو دبا کے رکھیں گے تو وہ مسائل کا حل نہیں ہوگا. زرداری صاحب نے بھی وہی پالیسی اپنائی ہے. بلوچستان میں آئے روز لاپتہ افراد کے لواحقین کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے لواحقین کو منظر عام پر لایا جائے. حکومت نے وعدوں کے باوجود 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک آرمی کو وہاں پہ ان کی اپنی چھاونی ہیں، ان کے اپنے بارڈرز ہیں، اس سے کوئی نہیں کہتا کہ انہیں واپس آنا چاہیے. انہیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ جو اگر مسنگ پرسنز کے معاملات بھی وہ طے کر رہے ہوں یا لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہو، یہ آرمی کا کام نہیں ہے. یہ کوئی وہ صوبے کی مدد نہیں کر رہے، وہ اس کے اندر مسائل اور زیادہ پیدا کر رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے بارڈرز میں، اپنی چھاونیوں میں رہیں. اور جو کہتے ہیں کہ سول گورنمنٹ انہیں مدد کے لیے بلاتی ہے، وہاں سول گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں، وہ تو پپٹ گورنمنٹ ہے. اس لیے وہاں فوری طور پر یہ اس کا حل ہے کہ ان کے معاملات چلانے کے لیے ان کے اپنے نمائندوں کو حق دیا جائے، اور آرمی کا کام نہیں ہے کسی طور پہ بھی کہ وہ ان کے انٹرنل معاملات کو چلانے کی ذمہ داری بھی اپنے پاس لے. اس لیے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ سے مسائل حل ہوتے ہیں، فوجی حل کوئی حل نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو حل، یہ کوئی مضبوط اور دیر پا حل نہیں ہے.
हमने तो इसका काम शुरू कर दिया है, और जब सारे लोगों ने हमें रोका कि आप ना जाएं, लेकिन हमने क्वेटर के अंदर जलसा किया है, बहुत बड़ा जलसा किया है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऐसे होती है कि उसमें बलोच थे, पख्तून थे, और उससे एक दिन पहले हमने रैली निकाली पूरे क्वेटर के बाजारों में। 6 घंटे तक मैं खुद जीप से बाहर निकल के खड़ा रहा, और साथ मेरा 3-4 हज़ार का जो जुलूस था वो उसका लोगों ने वेलकम किया। उन्होंने आके बढ़ के हमारे साथ इस्तकबाल किया, हाथ चूमे। तो इसलिए जब लीडरशिप अगर सही फैसला करे, और पीटीआई के नौजवानों को भी यही कहते हैं, जब आप उनके साथ मिक्सअप होंगे, साथ रहेंगे, तो वही उन्होंने चलाना है। हमारे जलसे में कहा जाता था कि शायद कोई सिर्फ चंद पश्तून आए, लेकिन क्या हुआ, वो तो पश्तून भी थे, बलोच भी थे, पूरा शहर उमड़ के आया हुआ था। सेक्टेरियन अपने जो एक इख्तलाफात हैं उनको भी दबा के किसी किस्म की ये चीज़ें जो आज रोजाना नजर आती हैं वो दबी हुई थी। क्यों दबी हुई थी? कि हमने बिल्कुल ओपन जाके कहा कि हम ये जलसा करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, और लोगों ने उसको बिल्कुल कम कहा, बहुत कामयाब तरीके से। इस प्रोसेस को आगे जारी रहना चाहिए।